فیض صاحب سے میری پہلی باقاعدہ ملاقات لندن میں مخدومی ماجد علی صاحب اور محترمہ زہرا نگاہ کے یہاں ہوئی۔ یہ وہی ماجد صاحب ہیں جن سے ایک لطیفہ منسوب ہے۔ ایک دفعہ ان کے باس یعنی عقیلی وزیر خزانہ کے دفتر کے سامنے کچھ دور پر لوگ عزت مآب کے خلاف ایوب خان کا چمچہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ وزیر موصوف نے ماجد صاحب سے پوچھا یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا سر یوں ہی کچھ کٹلری کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ ماجد صاحب نے فیض صاحب سے میرا تعارف کرایا یا نہیں۔ فیض صاحب اس وقت حسب معمول ہجوم عاشقہ میں گھرے بیٹھے تھے۔ میں بھی حسب معمول بالکل خاموش بیٹھا مزے کی باتوں سے محظوظ ہوتا رہا۔ فیض صاحب ان دنوں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت موجودہ صورتحال پر بہت نپا تلا اور شگفتہ تبصرہ کر رہے تھے جس میں تلخی و طنز کا شائبہ تک نہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے وقت جو شخص اپنے بلڈ پریشر اور گالی پر قابو رکھ سکے وہ یا تو ولی اللہ ہے یا پھر وہ بدماش خود ہی حالات حاضرہ کا ذمہ دار ہے۔ ایک صاحب جن کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی پلائر سے لکڑی میں سے زنگ خوردہ کیل کھینچ رہا ہو، وقفے سے اعلان فرما رہے تھے کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ صاحبوں میں یہ فقرہ سنتا ہوں تو اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ کسی نہ کسی لیڈر نے یہ بشارت نہ دی ہو کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ارے صاحب یہ کیسی نزاکت ہے کہ 52 سال سے بدستور چلی آ رہی ہے، یہ تو بڑی مضبوط ساخت کی نزاکت معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے دن الصبح عزیز گرامی افتخار عارف کا فون آیا کہ فیض صاحب آپ کے یہاں آج کسی وقت آنا چاہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ صاحب جو اپنی بیگم کے گریبان میں منہ ڈالے گمسم بیٹھے تھے وہ کون تھے؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ یوسفی صاحب کا نارمل پوز اور پڑوس ہے۔ وہ بہت شرمیلے بند سے آدمی ہیں، جب تک 250-300 حاضرین نہ ہوں کھلتے نہیں۔ فیض صاحب کہنے لگے تم نے تعارف کیوں نہ کرایا؟ میں نے کہا فیض صاحب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوسفی صاحب آپ سے کبھی نہیں ملے۔ کہنے لگے ہاں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، مجھے یاد نہیں، بڑی ندامت ہے، صبح ہی مجھے ان کے دفتر لے چلو۔ میں نے افتخار عارف سے کہا فیض صاحب سے عرض کر دیجئے کہ آج شام عطار خود حاضر خدمت ہو کر اپنے مشک کا تعارف کروا دے گا۔ جائے واردات وہی مرجع خلائق ماجد علی اور زہرا نگاہ کا دولت کدہ، جہاں ماجد صاحب اردو کے بہترین محمل اشعار سے جو انہیں بکثرت یاد ہیں محفل کو گرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں عمدہ محمل شعر کہنے کے لیے بڑی ذہانت اور تائید ایزدی درکار ہے جو ایسے ویسے شاعر کا کام نہیں۔ اردو شاعری میں ایک خرابی یہ ہے کہ گھٹیا آدمی بڑے عمدہ شعر نکال سکتا ہے۔ اس کا سبب ردیف قافیے کی بیساکھیاں ہیں، پر غزل ہے بڑی ظالم صنف، اپنے چاہنے والوں کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ غزل کھا گئی نوجوان کیسے باقی کا میں چھوڑتا ہوں، صرف فیض صاحب کے عشق کے بارے میں جو بہت مشہور ہیں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے
دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ خیر، شاعری کے بارے میں تو فیض صاحب نے غلط بیانی کی حد کو چھوتی ہوئی کسر نفسی سے کام لیا ہے۔ رہا ان کا عشق، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں کاروبار عشق جس فراغت، محنت، مشقت اور خواری کا طالب ہے، فیض صاحب کی فطری کاہلی اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ یاد رہے کہ بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمے اور ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ محبت اندھی ہے کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں فیض صاحب خود کہتے ہیں کہ عاشقی کے لیے جتنی فراغت چاہیے اتنی مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ فیض صاحب کی ایک مداح خدیجہ بیگم ان کی بے نیازی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ میں بہت مزے کے کھانے ان کے لیے بڑے چاو چاہت سے پکاتی، مگر ہر بار دیکھا کہ جو چیز بہت نزدیک ہوتی بس وہی کھاتے رہتے۔ دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں، مچھلی دور ہے تو وہ طلب نہیں کر رہے۔ کبھی کوئی فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ بینگن کا بھرتا نوش جان کر رہے ہیں کہ بھیجا، شاہی ٹکڑے لے لیے ہیں کہ بگارے آلو۔ صاحبو، بات یہ ہے کہ شاعر جب زندگی میں ہی لیجنڈ بن جاتا ہے تو یار لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے قصے گھڑ لیتے ہیں۔ مثلا یہی کہ فلاں شاعری ادیب حسین چہروں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہم نے لندن میں 6-7 سال فیض صاحب اور ان کے روز و شب کو کافی قریب سے دیکھا ہے۔ ہمیں تو وہ بے نیاز سے لگے۔ ہم نے تو پارٹیوں میں یہی دیکھا کہ اگر کوئی شاہی ٹکڑا خود چل کر ان کے پہلو تک پہنچ گیا تو فیض صاحب نے ہمارے